الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت صدق الله العظيم۔ کائنات کا وہ حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور بیشتر وہ حصہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے اور بننے کے بعد خود بخود چلنا شروع ہو جائے۔ دنیا کی اکثریت انسانوں کی اس بات پہ متفق ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ لوگوں کی اکثریت اس بات پر بھی اعتقاد رکھتی ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں یہاں بھیجا ہے دنیا میں، اور پھر ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ چنانچہ مسلمان تو مانتے ہی ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، جو دنیا کے 3 بڑے مذہب ہیں، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کون ہے، کیا ہے، آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی کوئی سمجھ سکے گا۔ ہے بہرحال، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ پکی گل ہے، وہ ہے، اور ایک عظیم قدرت کا مالک ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کی قدرت کا، اس کے علم کا، اس کی طاقت کا۔ کائنات میں جس کو جہاں جہاں جو خوراک مل رہی ہے، اللہ وہ پہنچا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے، 4 گنا 4 حصوں میں سے 1 گنا خشکی ہے، باقی 3 حصے۔ اور ظاہر بات ہے جب پانی زیادہ ہے تو پانی کی مخلوق بھی زیادہ ہوگی۔ بحیر مچھلی منو ٹن جس کی خوراک ہے، کون دے رہا ہے؟ ہماری نظروں سے اوجھل اندھیرا ہے ہمارے لیے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ بحیر مچھلی مرتی ہے اور نیچے سمندر کی تہہ پہ جا کے رک جاتی ہے تو کئی سال تک یہ پانی کی مخلوق کی خوراک بنتی ہے۔ جنگلوں میں شیر ہیں، درندے ہیں، سب کو خوراک دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا۔ اور اتنا فرق ہے کہ دوسری مخلوق وہ بیچاری کچھ کر نہیں سکتی۔ چولہا جلا سکتی ہے، کدی دیکھے ہوئے شیر کے کوئی چولہا ہو گئے، سیخ کباب بنا رہے ہو گئے، کیوں جی؟ تو یہ اس کی خلاقیت کا مظہر ہے۔ جس مخلوق کو اس نے صرف دانت دیے ہیں، پنجے دیے ہیں اور کچھ نہیں دیا، اللہ نے اس کی خوراک کچا گوشت بنا دیا۔ وہی کچا گوشت ہم جسے نہیں کھا سکتے، نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹ کر پہلو میں
اس کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کا طریقہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، تو اس میں غور کرنا بھی اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جو بھی دیکھیں ہمیں اس میں اللہ کی قدرت نظر آنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین تھے، وہ جب بھی کھانا کھاتے تو بڑی لذت سے شوق سے کھاتے، اور ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ کیا لذت رکھی ہے میرے اللہ نے اس کھانے کے اندر۔ اللہ کا یقین تو ایسا ہے، جب آدمی کو اللہ پہ یقین نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ کس کے کرنے سے ہوگا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن یقین کس کا ہے؟ ایک ان کا یقین تھا جنہوں نے دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے۔ ہم ڈال سکتے ہیں؟ مت ڈالیے گا، تباہ ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ یقین کی بات ہے۔ یقین ان کا تھا، جنگل میں جماعت سے بچھڑ گئے، تنے تنہا، کوئی رستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی گوگل نہیں، کوئی میپ نہیں، کچھ نہیں، کیسے پہنچے؟ جنگل بیابان، تھوڑی دیر میں شیر نظر آیا۔ کبھی دیکھا آپ نے شیر؟ دوستو دیکھیا نہیں؟ پنجرے کہ نہیں، اپنے گھر شیر نظر آیا تو شیر دیکھے تو سمجھ گیا اب تو بس ختم، کچھ امید تھی بچنے کی، اب وہ بھی دم توڑ گئی تو کیسے بچیں گے؟ خیر وہ شیر خود نہیں آیا تھا، اسے کسی نے بھیجا تھا۔ اس کے قریب آیا، صحابی کے سر جھکایا اور دم ہلا کے یہ کہنا چاہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھے کھانے نہیں آیا، آج تو میں تجھے تیرے ساتھیوں کے پاس پہنچانے آیا۔ کیا اشارہ کیا ہوگا؟ وہ سمجھ گئے، دم ہلا کے چلنا شروع کر دیا۔ آگے آگے شیر جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے وہ صحابی رسول جا رہا ہے، جنگل کا سفر ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا منظر کسی نے دیکھا؟ چلتے 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 کافی دور چل کے جب دور سے جماعت نظر آئی تو پھر اس نے سر جھکایا اور گویا کہ اشارہ کر کے بھاگ گیا۔ دیکھا نا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میں نے تو تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دیا۔ یہ یقین تو ہمارا نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہمارا اللہ پہ جیسا گمان ہوگا اور جیسا ہمارا ایمان ہوگا، اس کا معاملہ بھی ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مفت میں کسی کو اپنا یقین نہیں دیتا، مفت میں کسی کو اپنی محبت نہیں دیتا، مفت میں کسی کو اپنا تعلق نہیں دیتا۔ ہاں اتنا ہے، وہ صرف چاہت دیکھتا ہے۔ ہم چاہت نہیں دیکھتے، ہم معیار دیکھتے ہیں۔ سٹیٹس میرے معیار کا ہے، میرے پلے کا ہے، ہم پلہ ہے تو اس سے تعلق بناؤں۔ کوئی ملک صاحب ہو، کوئی چھوٹی قوم کا نائی موچی کوئی بھی اس سے دوستی کرنا چاہے، ملک صاحب دوستی کر لے گا اس سے؟ بتاؤ ٹھیک ہے؟ وہ زمیندار ہے، وہ نمبردار ہے، وہ سردار ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے معیار کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ وہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ قوم دیکھتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، وہ صرف اور صرف اندر کی چاہت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اس کی جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ تمہارے دل پہ پڑتی ہے۔ اگر دل صاف ہو تو بلال حبشی جیسا صحابی وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا۔
ہمارے سرگودا میں چوکیرا ایک شہر ہے، سب جانتے ہوں گے، وہاں ایک مدرسہ بھی ہے ماشاءاللہ، دارالہدا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تھے وہاں کلیاروں کے پاس، وہ ان کے مرید ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے یہاں مدرسہ کھولنا ہے تو ہم سرگودا سے حافظوں کو، قاریوں کو، علماء کو بلا لیتے ہیں، جس کو آپ کہیں گے ہم اس کو استاد رکھ لیں گے۔ تو بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، عبدالحمید، استاد عبدالحمید مارت، داڑھی مڈا ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا اسے استاد رکھ لو۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کلیار اس کو کہہ دیا جس کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں، اور یہاں بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں۔ کہتے حضرت یہ کیا؟ فرمایا مجھے اس کے دل میں جو صفائی نظر آ رہی ہے وہ ان میں سے کسی کے دل میں نظر نہیں آ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ہدایت دیتا ہے تو اس کو اپنی نظر بھی دے دیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اس کی آنکھ میں اللہ کا نور آ جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی واسطے ہمیں کہا جاتا ہے جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے خیالات درست کرو، ذہن میں کوئی غلط خیال مت لاؤ۔ کتنے ایسے واقعات، لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں، وہ عرض نہیں کرتے، حضرت خود ہی جواب دے دیتے۔ تو یہ جو دل کی صفائی ہے یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ جتنے ہم کپڑے صاف کر لیں، جتنی پگڑیاں پہن لیں، جتنی ہم داڑھی کو خوشبو لگا لیں، سب کچھ کر لیں، یہ لوگوں کے لیے تو کشش کا باعث ہوگا۔ اللہ کے لیے جو چیز باعث کشش کہہ لیں، باعث توجہ کہہ لیں، باعث التفات کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ دل کی چاہت، دل کی طلب، دل کی طرف، دل کی تمنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس مکے کے سردار آئے ہوئے، بڑے بڑے سرداروں، آپ جانتے ہیں ایک سردار بات سمجھ جائے تو چھوٹے لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکی، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار ہیں، نبی کریم علیہ السلام لجاجت سے اور بڑی فکر مندی سے انہیں دعوت اللہ دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس حالت میں ایک نابینا صحابی جو بیچارہ دیکھتا نہیں، معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی اور ہوتا وہ ایسے نہ کرتا، کیوں اس کی آنکھیں تھیں، نابینا ہے، اور قرآن کریم نے کہا ہے اما من جاءک یسعی فہو یخشی، نابینا ہو اور دوڑ رہا ہو وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور قرآن نے کہا کہ ظاہر میں دوڑ رہا ہے اور باطن میں اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ آپ نے دعوت دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور یہ زور زور سے کہنا شروع ہو گیا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے مجھے بھی دیجیے۔ یہ کہا، اب گویا کہ بات میں دخل اندازی ہوگی نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑا محسوس کیا کہ خدا کے بندے میں کام کیا کر رہا ہوں، پورا بھی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کیوں نہیں؟ وضو کا، نماز کا، روزے کا پھر پوچھ لیتا، یہ تو اہم کام ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن محسوس کیا آپ نے، اور اس محسوس کرنے کو وہ نہیں دیکھ سکا، نابینا تھا، عرش پہ بیٹھے رب نے دیکھ لیا۔ محسوس کیا کیا؟ وٹ سمجھتے ہو، متھے تے وٹ پاتے ہو، خوشی نال یا افسوس نال؟ کسی سے غصہ میں وٹ پاتے ہو نا، تو عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاهى كلا انها تذكرة۔ کیا کمال کی آیتیں ہیں، خدا کی قسم۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں،
عبس وتولى. اچھا ہن متھے تے وٹ پا لیا, منہ پھیر لیا, پیشانی پہ بلا گیا, منہ پھیر لیا. کیوں؟ ان جاءہ الاعمى, اس کے پاس ایک نبینہ آ گیا. انہیں کیا پتا, شاید کہ وہ پاک دل کرنا چاہتا تھا, یہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا, اور اس کو نصیحت فائدہ دیتی. اما من استغنى, میرے حبیب یہ جو بیٹھے ہیں ان میں کسی کے اندر طلب نہیں, مستغنی ہے. آپ بے طلبوں کی طرف متوجہ ہیں اور طلب والے سے منہ پھیر رہے ہیں. نہیں نہیں, کلا انہا تذکرہ, یہ میری نصیحت ہے, یہ طلب والے کو ملتی ہے, بے طلب کو نہیں. اللہ تو یہ دیکھتا ہے. اب ہم دیکھیں, ہم جس کو اللہ مانتے ہیں اس کے لیے ہماری طلب کتنی ہے, کتنا ہم نے اس کو چاہا ہے, کتنی ہم نے اللہ سے محبت کی ہے, کتنا ہم نے اس سے پیار کیا ہے, کتنی ہم نے اس کی اطاعت کی ہے. دیکھ لیں, وہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا, جے میں دیکھا عملہ والوں کچھ نہیں میرے پلے, جے میں دیکھا رحمت مالوں بلے بلے بلے. وہ ہر وقت ہمیں دیتا ہے, پیٹ وہ بھرتا ہے, روزی وہ دیتا ہے, روٹی وہ دیتا ہے. پیاس لگے جو پینا چاہیں, دودھ پیئیں, لسی پیئیں, چائے پیئیں, پانی پیئیں, کون پلاتا ہے؟ وہ محسن بھی ہے, دیتا بھی ہے. اور افسوس کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ, لیکن دل میں سے تو نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے, وہ خالق ہے, اس نے پروگرام بنایا, اس کے پاس خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اس زمین میں اتنی مخلوق بسائی ہے, آسمانوں میں کیا مخلوق بسا رکھی ہوگی. اوپر جنتیں ہیں, کتنی بڑی اس کی جنتیں ہیں. ایک ایک بندے کو اس نے ایک زمین کے برابر جنت دینی ہے, کتنی جنتیں ہوں گی. حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے بدر میں غزوہ ہونے سے پہلے. ان کی والدہ ربیہ بنت نضر رضی اللہ عنہا ماں تھی. اور ماں سے پوچھئے بیٹے کی محبت. نوجوان بیٹا, آنن فانن تیر لگا, حبان ابن علقہ نے تیر مارا, پانی پی رہے تھے, جنگ سے پہلے شہید ہو گئے. حضور کے پاس آتی ہے, کہتی ہے حضور صبر نہیں ہوتا. صبر بولو یار, میرا بیٹا چلا گیا. ہاں, اگر آپ کی زبان سے یہ سن لوں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے, پھر صبر ہو جائے گا. ایمان دیکھیے, سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھ رہی ہے, خون میں لت پت ہے, مر گیا ہے, زبان سے بول نہیں سکتا, کان سے سن نہیں سکتا, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ سے پکڑ اور پاؤں سے چل نہیں سکتا. لیکن میرے حبیب اگر آپ کہہ دیں کہ یہ جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں گی, صبر کر لوں گی. وہیں تک اخرا, اگر کچھ اور بات ہے, فترا ما اسنا, پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں بے صبری. اللہ اکبر, کو قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے. اس کا سوال درست کیا, کہا وہی حقی ابا ہو ملتی, اور کیا کہہ رہی ہو, تم نے یہ سوال کیوں کیا, غلط سوال کیا. تمہارے سوال کا حاصل یہ ہے کہ جان دے اللہ کے رستے میں, اور جان دے میرے نام پہ, اور جنت میں نہ جائے, یہ تم نے سوچ کیسے لیا ہے. اس سوال مت کرو, ہاں یہ کرو. وَإِنَّهَا لَجِنَانٌ كَثِيرًا وَأَنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ. اور کرما لیے, یہ مت پوچھو جنت میں ہے تو صبر کروں, نہیں ہے تو نہ کروں. یہ سوال غلط ہے. پوچھنا ہے تو پوچھو میرے حبیب, میرا بیٹا جنتوں میں سے کس جنت میں ہے. وہاں تو بہت جنتیں ہیں, اور تیرا بیٹا جنت الفردوس کے مزے لے رہا ہے. بہت جنتیں ہیں. اللہ نے پروگرام بنایا, ہم بھی بناتے ہیں نا کہ جی ان کو سا بنائیے, ان بج لگیے, ان بولی بنائیے, یہ بناتے ہیں نا. اللہ نے ایک پروگرام بنایا, میرے پاس ہے تو بہت کچھ,
کوئی تھوڑا ہے کہ تھوڑے اللہ نو؟ بولو یار، حدیث پاک میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ سے اپنی خواہشیں مانگے، ضرورت نہیں، کیا مانگے؟ اللہ ساری مخلوق کی خواہشات پوری کر دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی سمندر میں انگلی ڈالے اور اس سے پانی کا ایک قطرہ کم ہو جائے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں سمندر کا، قرآن کریم میں ذکر کیا اس کو، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس کشتی کے پھڈے پہ ایک کنارے پہ چڑیا آئی، چڑیا جانتے ہو چڑی؟ اس نے چونچ اپنی لگائی پانی میں اور اپنے چونچ میں پانی بھر لیا، تو اس وقت حضرت خضر نے کہا سبحان اللہ، اے موسیٰ میرا اور تمہارا دونوں کا علم مل جائے، ہمارے دونوں کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو چونٹی کے چونچ کے پانی کو اللہ کے علم سے ہے، جو چونٹی کے چونچ کے پانی کو سمندر کے پانی سے ہے، ہمارے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں، اس کا علم بہت ہے۔ اللہ اکبر، تقدیر اس علم کا نام ہے نا۔ لوگ مخاطب ہوتے ہیں جی تقدیر سمجھتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ اللہ کی مرضی آگے ہوگا، جہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو پہلے سے طے ہوتا ہے نا، اچانک کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے ایک نظام بنایا۔ علماء لکھتے ہیں تقدیر کا مطلب یہ ہے کوئی آرکیٹیکٹ نقشہ نویس کاغذ پہ نقشہ بناتا ہے، پھر مستری ٹھیکیدار انجینئر اس نقشے کے مطابق بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ نے تقدیر بنائی، جو کچھ ہو رہا ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ نے پروگرام بنایا کیا؟ میں جنتیں بناؤں اور ایک مخلوق بناؤں جس کو جنت میں بساؤں۔ اس کے لیے جبریل کا انتخاب نہیں کیا، میکائیل کا انتخاب نہیں کیا، معصوم فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا، دھاڑنے والے شیر کا انتخاب نہیں کیا، سمندر میں وہیل مچھلی کا جو جہازوں سے ٹکرا کے تباہ کر دیتی ہے اس انتخاب نہیں کیا، اللہ نے جنت میں بھیجنے کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر، اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے جنت کے لیے بنایا، میں جنت میں جاؤں گا، ہاں، اور اس لیے خلافت کا اعزاز بخشا۔ دینے والے کے پاس بہت کچھ ہو، سخی بھی ہو بھی بہت کچھ، اور دے کے خوش بھی ہوتا ہو، پھر وہ دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ نہیں؟ اس نے دینے کے بہانے ڈھونڈے، مخلوق پیدا کر دیا، آدم کو مٹی سے بنا دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، عورتوں سے مردوں سے اللہ نے ساری دنیا بھر دی، بھری کہ نہیں بھری؟ اور خود بیٹھا دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ، بصیر بعبادہ، دیکھ رہا ہے کرتا کیا ہے، اور پھر آزمائش بھی ڈال دی، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ جنت تو ہے خدا کی قسم سب کے لیے، کافر کے لیے بھی بنائی ہے اس نے جنت، اور مومن کے لیے بھی بنائی ہے اس نے جنت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، دونوں، کافر کو بھی مسلمان کو بھی۔ کافر کو کہا جاتا ہے دیکھ ہم نے تیرے لیے یہ ٹھکانہ بنایا تھا، تو نے اپنی بدعملی سے بدعقیدگی سے اس کو ضائع کر دیا، اب تو جہاں جائے گا۔ اور مومن کو کہا جاتا ہے تمہارے لیے یہ بنایا تھا جہنم والا، تم نے مجھ پہ ایمان لا کے مجھے راضی کر کے اس کو کینسل کر کے جنت کے ٹھکانے کو تم نے کنفرم اور اوکے کر دیا۔ تو دونوں کے دو ٹھکانے بنا دیے۔ بادشاہ نا، بادشاہوں کے اپنے شوق ہوتے ہیں، یہ اللہ کا شوق ہوا میں ایک مخلوق بناؤں اور دیکھوں کچھ آزماؤں۔ خدا کی قسم آزمائش تھوڑی ہے، امتحان چھوٹا ہے، ملنے والا انعام بہت بڑا ہے، اور امتحان تو ہے، بس یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا، لاہور چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے،
سیر کرنے کی ناران کا نام، آپ بھی جانتے ہیں ناران کا نام، ماشاءاللہ چلے گی. تو عام طور پہ ہوتا ایسے ہے کہ جیسی منزل ہوتی ہے راستہ بھی ویسا ہوتا ہے. کیوں جی؟ یہاں سے آپ نے مری جانا ہو، اتریں گے یہاں سے نوشہرے سے پنڈی، آگے موٹر وے سے، پھر اسلام آباد سے آگے وہ بہترین رستہ، بل کھاتی ہوئی پہاڑی، درخت، خوشنما منظر ہوگا. کیوں کہ منظر بڑی خوشنما ہے. ایسے ہے نا، یہ طریقہ ہے. منزل جیسی ہوگی رستہ بھی ویسا ہوگا. رستہ بتا دے گا اس مسافر کی منزل کیسی ہے. اور اگر آپ کی منزل اچھی نہیں، آپ نے کسی پرانے گاؤں میں جانا ہے تو رستہ بھی ایسا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا، سنگل سڑک، جانے والی بس بھی ایسی ہوگی. یہ ضابطہ ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں اس ضابطے کو الٹا دیا ہے. جنت جیسا حسین منظر اور حسین منزل کوئی نہیں، اور جہنم جیسا خوفناک منظر اور خوفناک منزل کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے رستہ بدل دیا ہے. جنت کا رستہ اللہ نے آزمائش والا، کٹھن، مشکلات والا بنا دیا ہے، اور جہنم کا رستہ بڑا آسان اور بڑا خوشگوار بنا دیا ہے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. یہ آزمائش ہے. جہنم کے راستے پہ چلنے والا خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، منمانی زندگی، جب چاہیں سوئی، جب چاہیں اٹھے. صبح کے وقت میں ظالم شیطان بھی آتا ہے حدیث میں، صبح کے وقت میں وہ اور روری دیتا ہے، سویا رہے. آپ یقین کریں جو اٹھتے ہیں وہ خود نہیں اٹھتے، جگانے والوں کو تہجد کے لیے بھی جگا دیتا ہے، اور نہ جگانے والا فجر کے لیے بھی نہیں جگاتا ہے. یہ آزمائش ہے. اور منمانی زندگی میں مزہ ہے. کیوں؟ نفس یہ ہمارے امتحان کا ڈر ہے. اسی نے ہمیں برباد کیا ہے. اس میں اللہ نے خواہش رکھ دی ہے، جتنا اس کی خواہش پوری کریں گے اتنا خواہش اور بڑھائے گا. اب خود دیکھ لیں، اپنے گھر دیکھ لو، جتنی مانیں گے اگلے اتنی منوائیں گے. تو نفس بھی ایسے ہے. اس سے مقابلہ ہے ہمارا. اگر ہم اس کے بندے بن کے ہم کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو رستہ بنا دیا. آزمائش بہرحال ہے، اور بڑی کڑی آزمائش ہے. خدا کی قسم دنیا کا کوئی امتحان اتنا مشکل نہیں جتنا جنت کا امتحان مشکل ہے. ہر امتحان حال میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے امتحان دے رہے ہیں. ہم اور آپ امتحان میں ہیں، پتا ہے امتحان دے رہے ہیں؟ نہیں. شادی کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کی تقریب میں بھائی امتحان ہے، ہر وقت امتحان. تو یہ اللہ نے پلان بنایا، پروگرام بنایا، پھر کیا کہ نہیں کیا؟ کر دی. بندے پیدا کیے، آدم سے حوا کو پیدا کیا، زمین پہ بھیج دیا، ساتھ نفس لگا دیا، شیطان لگا دیا، اور ساتھ میں ایک ضمیر بھی دیا ہے. حدیث پاک میں ہے ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک حق کی دعوت دینے والا ملہم، جو کہتا ہے سنبھل کے خیال کر، اور ایک برائی کی دعوت دینے والا شیطان، وسواس، وہ برائی کی دعوت دیتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں، نیکی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو برائی کے راستے پہ چلتے ہیں وہ برائی میں آگے بڑھتے جاتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی یہ ہوتا ہے دو بندے ہیں آپ کے، دو دوست ہیں، آپ ایک کی بات بہت مانتے ہیں اور دوسرے کی نہیں مانتے. پھر جس کی نہیں مانتے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، جس کی مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. اگر آپ اس خیر کی دعوت دینے والے فرشتے ملہم کی بات مانتے ہیں وہ جری ہو جائے گا، طاقتور ہوگا، آپ کو اس کا اثر ہوگا، آپ اس کے کہیں پہ چلیں گے. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کے اس وسواس اور شیطان کی بات مانیں گے تو پھر آپ جہنم کے راستے پہ چلیں گے. قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور تمہارے اس قرین کو دونوں کو ملا کے جہنم میں بھیج دوں گا. جب حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ الا وکل بہ شیطان، اس کے ساتھ شیطان لگا دیا گیا، تو صحابہ نے کہا حضرت آپ بھی؟ فرمایا ہاں
میرے ساتھ بھی لگایا، لیکن فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، لیکن میری صحبت کی برکت یہ ہے، آیا تھا برائی کی دعوت دینے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یا فَأَسْلَمُ، میری صحبت میں رہ کے مجھے بجائے برائی کی طرف دعوت دینے کے وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، میں اسے بچا رہا تو فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، ہے وہ شیطان میرے اوپر مسلط ہے، لیکن وہ مجھے خیر کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس معاملے سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائش میں ہماری زندگی اور جیسی نہیں ہے، اور مخلوق جیسی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، ہم نے ختم نہیں ہونا۔ ابھی تو ہمیں یاد نہیں، یہ پتہ نہیں اللہ نے یہاں دنیا میں آنے سے پہلے پورا پروگرام ہے اس کا، ایسے نہیں ہے ہم سب کو اکٹھا کیا ذروں کی شکل میں، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، سامنے آیا کہا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، اسے عہد الست کہتے ہیں۔ پھر کہا تم دنیا میں جا رہے ہو، اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، وہ میری بات لے کے آئیں گے، میری دعوت لے کے آئیں گے، تم ان کی بات پہ چلنا، ان کی دعوت پہ چلنا، اور جو تم نے اقرار کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور ذُنُونِ مصری کہتے ہیں، ذُنُونِ مصری رحمہ اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے جو کہا تھا الستُ بربکم، جو ہم نے بلا کہا تھا، ابھی تک وہ بلا ہماری کانوں میں گونج رہا ہے۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے عالم الست کا بلا کہنا تو یاد ہے، یہ بھی یاد ہے اس وقت میں میرے دائیں کون تھا اور میرے بائیں کون تھا، اس عہد کا یہ اثر ہے۔ آج اللہ نے ہر انسان کے دل میں معبود کا نظریہ رکھ دیا ہے، کوئی اللہ ہے، ہندو کے دل میں بھی ہے کہ نہیں؟ اگرچہ ماننے میں گمراہ ہو گیا، گائے کو مان لیا، بت کو مان لیا، دنیا کا کوئی انسان چند دہریوں کے علاوہ نہیں جو معبود نہیں مانتا۔ پھر انسان نے چونکہ غلطی کرنی تھی تو نبیوں کو بھیجا، اور جا کے وہ عہد یاد دلایا، جو سلیم الفطرت تھے وہ سمجھ گئے، ان کو بات یاد آ گئی، اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اصل میں وہی سبق یاد دلانے کے لیے۔ حضور کے بعد اب قیامت آئے گی اور کوئی نہیں آئے گا، سبق حضور نے بھی وہی پڑھایا جو عہد الست کے موقع پر ہم پڑھ کے آئے تھے اور پچھلی امتوں کو انبیاء کرام پڑھاتے رہے تھے۔ حضور نے واضح کر دیا، سبحان اللہ، خدا کی قسم، کیا کچھ کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ جراح پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ کی صحبت میں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، وہ تو نظر ہی ایسی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارے نبی کی ہر چیز باقی ہے، آپ کے اترنے والی کتاب باقی ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والی کلام باقی ہے، آپ کے سینے سے جو نور ہدایت تھا، فیض تھا، وہ قیامت تک باقی رہے۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی۔ کہاں یہ کفری، کہاں یہ وادی سور کی پہاڑیاں، اور کہاں مکہ اور مدینہ، وہاں کا فیض یہاں پہنچا ہے کہ نہیں؟ کہاں افریقہ کے جنگل، کہاں یورپ کی عمارتیں، کہاں امریکہ کی سوسائٹی، کہاں ہند اور سندھ کے شہر، حضور کا یہ نور اور کلمہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ فرمایا حضور نے کہ مجھے رب ہے، رب کی اللہ کی قسم ہے کہ جو کلمہ مجھے دے کے بھیجا گیا ہے یہ ہر کچے گھر میں بھی پہنچے گا، ہر پکے گھر میں بھی پہنچے گا۔ تو یہ کلمے کی بات ہے، اور اگر اس سے اللہ والوں کے ساتھ ملنے سے، جماعت میں وقت لگانے سے، سال لگانے سے، پھرنے سے یہ صاف ہو گیا ہے نا، تو پھر رب اس میں آ جائے گا۔ وہ کسی نے کہا نا، مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے جو کچھ رہندا، ایک بجندہ ایک بنے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا۔ تو جو جتنا بڑا ہو اتنی اچھی جگہ میں اگر ہم نے دل کو طمع سے، حسد سے، غیبت سے،
اور لالچ سے دنیا سے متعفن کر رکھا ہے، رب کہاں آئے گا اس میں؟ مرحوم نے کہا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اللہ کو دل میں لانا ہے، اور لانے کے لیے غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف زبان کا بول نہ ہو، دل کا حال بھی ہو۔ یہ حضور کی محنت ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کیا کریے؟ جو سرگودا سے آپ کے پاس آئے ہیں، یہاں سو رہے ہیں۔ یہ ابھی وہ ہم آ رہے تھے رستے میں، ہمارے فاضل کا ایک پیغام آیا کہ میں اب اللہ کے رستے میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، سال کے لیے میرا موبائل بند رہے گا۔ یہ معمولی کام ہے؟ میں نے پوچھا مولانا خرم سے، جا کہاں رہا؟ کہ یہ بنگلہ دیش جا رہا ہے، اور کہاں سے فلپائن جا رہا ہے، نیپال میں ہے، نیپال اور بنگلہ دیش جا رہا ہے۔ چاول کھائے گا ساتھ ساتھ؟ یہ کیا ہے؟ آسان ہے؟ دیکھو نا سر، چٹائیوں پہ سونا، پھر کتنے حادثے پیش۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک جماعت جا رہی تھی اوپر بہو سٹاپ، وہ حادثہ ہوا، آپ نے کارگزاری بھی سنی ہوگی، بریک فیل ہوگی۔ اب مشورہ ہوا کہیں پہاڑی پہ مارنے تاکہ نیچے گریں گے تو سب شہید ہوں گے۔ فرنٹ والوں نے قربانی کی، 2 شہید ہوئے، بس زخمی ہوئے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ ہلاکت ہم دیکھتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جانے والا اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اگر وہ زندہ رہنے والے دیکھ لیں، خدا کی قسم سب کچھ چھوڑ کے اس پر طرف چلنا شروع ہو۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے ہم صرف باتوں میں نہ رہیں، سننے میں نہ رہیں۔ یہ جو حضور کی دعوت ہے اور حضور کا دین ہے، اور جو حضور نے ہم تک بات پہنچائی ہے، ہم خود بھی اس پہ چلیں اور آگے ہم اس کو چلائیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار۔ ہم اگر اپنی بیوی بچوں کے خوراک دوائی کے ذمہ دار ہیں، ان کی جنت کی ذمہ دار نہیں ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دعوت ہے، نبی کی دعوت ہے، کلمے کی دعوت ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا خدا کی قسم کہ لوگ میری خاطر اپنا بستر چھوڑ کر یہاں سوتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے کہ جو حضور نے ہمیں دین دیا، جنت کا راستہ دکھایا، ہم خود بھی اس پہ چلیں اور ہم پوری دنیا کو اس راستے پہ چلائیں۔ تو کیا آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ پھر چلیں۔